بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے. ہر سال 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اس دن کے منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو خواتین کا فعال کردار ہے اس پوری دنیا کے اندر اس کو اجاگر کیا جائے. خواتین کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بات کی جائے اور مسائل کے حل کے حوالے سے اور ان کے تدارک کے حوالے سے کچھ ایسا عمل ترتیب دیا جائے تاکہ پوری دنیا میں جو کنٹریبیوشن ہے یہ ویمن امپاورمنٹ ہے اس کو مزید بہتر کیا جا سکے. لیکن ایک خطہ ایسے ہے جہاں پہ خواتین کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے پچھلے 75-76 برسوں سے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. وہ ناروا سلوک روا رکھا جا رہا ہے جس میں وہ خاتون کسی بھی رشتے کے اندر ہو وہ وکٹم وہی خاتون ہوتی ہے. یعنی میں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. مقبوضہ کشمیر میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹا KMS کے حوالے سے جو شائع کیا گیا ہے وہ بتاتے ہیں. 685 خواتین اب تک 2001 کے بعد سے شہید ہو چکی ہیں جدوجہد آزادی کشمیر میں. اسی طریقے سے 11,263 خواتین کو مولسٹیٹ کیا گیا ہے, ان کے ساتھ ان کی عصمت دری کی گئی ہے, ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. اسی طریقے سے کونن پشپورہ جیسے واقعات کی خواتین ابھی بھی منتظر ہیں. یہ 100 سے زیادہ خواتین ابھی بھی منتظر ہیں, انہیں انصاف نہیں ملا. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو 3 درجن سے زائد خواتین وہ ہیں جو تہاڑ جیل یا کوٹ بلوال جیل کے اندر موجود ہیں, جن میں آسیہ اندرابی صاحبہ, فہمیدہ صوفی صاحبہ, ناہیدہ نسرین صاحبہ, اور اس کے ساتھ ساتھ خاتون کا ایک اور روپ ہمیں کشمیری خاتون کا سامنے نظر آتا ہے جو پوری دنیا میں کہیں نہیں شاید, وہ ہے ہاف وڈو کا. ہاف وڈو وہ ایک ٹرمنالوجی استعمال کی جاتی ہے کہ جس خاتون کو اس کے شوہر کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے. تقریباً پچھلے 35 سال کا اگر ڈیٹا نکالا جائے تو 10,000 سے زائد ایسے کشمیری ہیں جو ابھی تک لاپتہ ہیں, جن کی جو بیویاں ہیں انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ بیوہ کے طور پہ زندگی گزاریں یا بیوی کے طور پہ زندگی گزاریں. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں پیلٹ گنز کے استعمال سے تو اس میں بھی خواتین زیادہ وکٹمز ہوئی ہیں. یعنی پیلٹ گن میں 19 ماہ کی ہبہ جان نشانہ بنی, 2 سال کی مسرت جان نشانہ بنی, 11 سال کی تمنا, 16 سال کی شبریزہ, 16 سال کی انشا مشتاق اور 35 سال کی سہولت بیگم. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ان واقعات کے حوالے سے جو بھارتی فورسز اس درندگی میں ملوث رہے ہیں تو اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ 2018 میں کٹھوعہ میں 8 سالہ بچی آصفہ کے ساتھ انڈین آرمی نے زیادتی کی, ان کے پنڈت نے زیادتی کی, اور اس کے بعد آج تک وہ دندناتے پھر رہے ہیں. اسی طریقے سے مئی 2009 میں آسیہ اور نیلوفر کے ساتھ زیادتی کی گئی, انہیں زیادتی کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا, لیکن آج تک ان کے ورثاء کو انصاف نہیں مل سکا. یہ کچھ ڈیٹا ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اپنے پینلسٹ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ کہ کشمیری خواتین آر دے لیسر ہیومن, کیا انہیں انسان کا وہ درجہ نہیں مل رہا کہ انہیں ہر ایک رشتے کے اندر تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سب سے پہلے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیوز میں فجر رابعہ پاشا صاحبہ نے, آپ وومن ایکٹیوسٹ بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں. عبدالحمید دون صاحب نے, کشمیری رہنما ہیں. اور ہمیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان نے, نامور تجزیہ کار ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے, آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں. بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مودی سرکار کشمیری خواتین کے خلاف غیر انسانی مظالم کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے. دیکھو ادھر کتنا آرمی ہے, کتنا فوج ہے, راستے میں چلنے نہیں دیتا, وہ ڈنڈے کے ساتھ مارتا ہے. بھارتی فوجیوں, پولیس اہلکاروں اور خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے کشمیری خواتین کو نشانہ بنائے جانے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. جنوری 1989 سے اب تک بھارتی قابض افواج نے 96,290 شہریوں کو شہید کیا, جن میں ہزاروں خواتین شامل ہیں. بھارتی ریاستی دہشت گردی کے دوران 22,973 خواتین بیوہ ہوئیں, جبکہ بھارتی فوجیوں نے 11,263 خواتین کو بے حرمتی اور آبروریزی کا نشانہ بنایا. ہزاروں کشمیری خواتین کے بیٹوں, شوہروں اور بھائیوں کو حراست کے دوران لاپتہ اور قتل کر دیا گیا. حریت رہنماؤں اور کارکنوں آسیہ اندرابی, فہمیدہ صوفی, ناہیدہ نسرین, انشا طارق شاہ, سائمہ اختر اور آسیہ بانو سمیت 3 درجن سے زائد خواتین مقبوضہ بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر قید ہیں. المیہ یہ ہے کہ مقبوضہ وادی میں ایسی خواتین کی تعداد میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جن کے شوہر لاپتہ ہیں. ان خواتین کو
یہ بھی علم نہیں کہ ان کے خاوند زندہ ہیں یا پھر شہید کر دیے گئے ہیں۔ مسلسل بھارتی جبر کی وجہ سے کشمیری خواتین نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہی ہیں۔ یہ کشمیر ہے، آج میں نے اتنا دیکھا، کل پھر سے بند ہوگا، پھر مجھے دیکھنا پڑے گا، پھر مجھے گالیاں کھانی پڑے گی، پھر مجھے سینٹرل جیل جانا پڑے گا، مطلب اتنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ کیا عالمی برادری ان انسانی المیوں کی روک تھام کے لیے کبھی کچھ کرے گی؟ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، میں فجر صاحبہ آپ کو شامل کروں گا۔ کشمیری خاتون اور یوم نسواں، ان دونوں چیزوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو دنیا کشمیری خواتین کے مسائل، ان کی مصیبتوں، آلام کے اوپر کیوں خاموش نظر آتی ہے؟ کیا کشمیری خاتون کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں کسی خاتون کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی، بہت ایک انفارچونیٹ، بہت ہی انفارچونیٹ یہ ایک کیس ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ ہماری خواتین کے ساتھ، وہ ہماری ہیں، میں ہمیشہ ان کو اپنا ریفر کرتی ہوں کہ ہماری خواتین کے ساتھ وہاں پہ اتنی زیادتی ہو رہی ہے، وہ اتنا ظلم برداشت کرتی ہیں، لیکن اس پہ کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کی اتنی زیادہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، گلوبل آرگنائزیشنز جو بڑے بڑے نام ہیں، وہ اس چیز کو ریز نہیں کرتی۔ تو یہ ایک بہت ایک ہمارے لیے انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے، اور ہم لوگ جو اپنے لیول پہ کر سکتے ہیں وہ ریز کرتے ہیں۔ Are they lesser human؟ آف کیا کورس وجہ ہے؟ ناٹ جی، بالکل نہیں، بالکل بھی لیسر ہیومن نہیں ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ انڈیا اتنی چلاکی سے اور اتنی لابنگ کر کے وہ اس چیز کو دبا کے رکھتا ہے تاکہ جو وہاں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں وہ دنیا کو پتہ نہ چلے۔ جو ساری دنیا ہے، لیڈرز کو تو آف کورس پتہ ہے، اگر آپ امریکہ کی بات کریں یا آپ یورپین کنٹریز کی بات کریں، آپ EU کی بات کریں، آپ کسی بھی کنٹری کی بات کریں، آف کورس ان لوگوں کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ میں سمجھتی ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ اکراس دا ورلڈ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیلسٹائن میں کیا ہو رہا ہے، ہم نے جگہ جگہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خواتین کے مختلف روپ ہوتے ہیں، بالکل ماں ہے، بالکل بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے۔ کشمیری خواتین ان سارے روپوں میں موجود ہے، بالکل اور ان سارے جو روپ میں رہتے ہوئے، ان سارے کیریکٹرز کے اندر، کرداروں میں رہتے ہوئے جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، کوئی امیجن کر سکتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اور جیسے آپ نے آلریڈی یہ اسٹیٹسٹکس اور فگرز شیئر کیے ہیں، جیسے ریپ اتنا ایک بڑا ایک ٹول ہے ان کے لیے، اس کو استعمال کرنے کے لیے، تاکہ وہ کشمیر کی جو انڈیجنس موومنٹ ہے اس کو دبانے کے لیے، کہ اب اگر گھر میں بیٹے کو یا شوہر کو یا باپ کو پتہ ہے کہ میری جو گھر پہ عورت ہے، بچی ہے، وہ ایک اس رسک پہ ہے کہ وہ جب جس کا دل کرے گا، آرمی کا دل کرے گا، وہ آئیں گے، ان کی عزت انہی کی آنکھوں کے سامنے اتار دی جائے گی، ان کو ریپ کیا جائے گا، ان کے ساتھ زیادتی کیا، کتنا بڑا یہ ایک سانحہ ہے۔ اور دیکھیں ابھی تک اس پہ کوئی آپ کو ان کو نہیں انصاف ملا، اور شاید ملے گا بھی نہیں۔ ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ انڈین گورنمنٹ جو RSS بیکڈ انڈین گورنمنٹ ہے، وہ اس پہ ان کو کوئی بھی انصاف دے گی۔ اور یہ تو آپ کو اب یہ دیکھیں کہ ایک ان کے لیے تو ایک یہ ڈیلی کا وہ انفارچونیٹ ہے۔ خواتین آج چاند پہ جانے کی صحیح کر رہی ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، نئے پروفیشنز، ایون اگر دیکھا جائے تو افواج کے اندر بھی خواتین کی بڑی شمولیت ہے، ڈاکٹرز بن رہی ہیں۔ کشمیری خاتون کہاں کھڑی ہے؟ کشمیر خاتون وہیں کھڑی ہے، وہ صرف ظلم سہ رہی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ یہاں اپنے گھر کو دیکھے گی، اپنے گھر کو پروٹیکٹ کرے گی۔ یہاں جیسے آپ نے کہا کہ اتنی ہاف وڈوز ہیں، وہ اتنے ایک اس میں کرائسس میں گھری ہوئی ہیں کہ وہ کہاں آگے جائیں گی۔ اور یہ میرے خیال سے ہمارے لیے ایک شرم کی بات ہے، ایک پوری گلوبل کمیونٹی کے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم جب ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم 8 مارچ کو اتنا دھوم دھام سے یہ دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، لیکن ہماری کشمیری خواتین کی کوئی بات نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، عبدالحمید لون صاحب، کیوں نہیں دنیا کی 100 بااثر خواتین کے اندر ہمیں آسیہ اندرابی صاحبہ کا نام نظر آتا ہے؟ کیوں نہیں نیلوفر کا نام نظر آتا؟ کیوں نہیں ہمیں جو ہے فہمیدہ کا نام نظر آتا؟ کیا وجہ ہے؟ دنیا کیوں صرف نظر کر کے رکھی ہوئی؟ ان کی قربانیاں نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر رحمان صاحب، ہمیں سالہ سال پیچھے دھکیل دیا گیا ہے، جس طرح سے میری بہن نے بات کی۔ پہلی بات یہ کہ ہندوستان کشمیری خواتین کے ساتھ جو جنسی زیادتیاں کر رہا ہے، دراصل یہ اس کی ریاستی پالیسی ہے، اور یہ ہمیں کمزور کرنے کے لیے ہر بار آزمایا جاتا ہے، ذہنی طور پہ کمزور کرنے کے لیے۔ وہیں ہماری خواتین کی بھی جو ہے نا لازوال قربانیاں ہیں، اور ان کے حوصلے جب ہم دیکھتے ہیں۔ 700 خواتین تو 2001 کے بعد سے شہید ہو چکی ہوئی ہیں اس جدوجہد کے اندر۔ بالکل، جہاں پر بھی شورش ہوتی ہے، ٹارگٹ زیادہ خواتین ہوتی ہے، اور ہندوستان نے ہمیشہ ہتھیار کے طور پہ خواتین کو ٹارگٹ بنانا جو ہے نا وہ ایک حربہ استعمال کیا ہے۔ اور آج بھی جہاں آسیہ اندرابی صاحبہ کی آپ نے بات کی ہے، وہ
ہماری خواتین کے لیے، ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں. جس عمر میں وہ جیل کی صحبتیں برداشت کر رہی ہیں، ہماری خواتین جو بھی نوجوان بہنیں بیٹیاں، ان کے حوصلے وہ دیکھ کے اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ ہندوستان کبھی بھی ہمیں شکست نہیں دے سکتا. وہیں ہندوستان ان قوانین کی کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے جو یونائٹڈ نیشنز کے جو یونیورسل ڈکلریشن پاس ہوتے ہیں، جو جنرل اسمبلی وہ بل پاس کرتی ہے، ان قوانین کا کوئی اثر نہیں ہے کشمیر میں. اب راہ چلتے ہوئے بھی نازیبہ الفاظ کیسے جاتے ہیں، یوم جملے خواتین کیسے کے حوالے جاتے سے ہیں. یقیناً پوری دنیا میں ایک سیلیبریشن بھی ہو رہی ہوتی ہیں، یقیناً پاکستان کے اندر بھی ہوئی ہے. کشمیری خاتون کیا سیلیبریٹ کرے؟ دیکھیں، کشمیری خواتین یہی ظلم و ستم سیلیبریٹ کر رہی ہے. یہ عالمی برادری کے منہ پہ تماچا ہے کہ جہاں خواتین کو حقوق دیے گئے ہیں، معاشرے میں آزادی دی گئی ہے، کشمیر میں تو اس کے برعکس ہے. ہمیں تو بھیڑ بکریوں کی طرف ہانکا جاتا ہے، اور خواتین کو اب اگر دیکھیں قابض افواج کو تو وہاں پر تحفظ حاصل ہے کہ وہ ریپ جو ہے یا جنسی زیادتیاں وہ کسی جگہ جواب دہ نہیں ہے. تو لہٰذا دنیا کے سامنے یہ کشمیری خواتین جو ہے ظلم و ستم کا یہ سلسلہ دیکھتے ہوئے یاد کرتی ہے وہ دن جب 1991 میں سینکڑوں خواتین کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی. روح کانپ یہ جاتا ہے. بتائیں کہ ریزیلینس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی کمی واقع ہوئی ہے کشمیری خواتین کے حوالے سے؟ کبھی بھی آج آئے روز خواتین ٹارگٹ ہیں. ہماری بچیاں، ان کا مستقبل تباہ ہے، ان کی زندگی کو جرن بنا دیا گیا ہے. 5 اگست 2019 کے بعد اگر آپ دیکھیں ہندوستان نے جو ہماری ڈیموگرافی پہ حملہ کیا، ہماری آئینی حیثیت کو ختم کیا، اس کے بعد خواتین زیادہ ٹارگٹ رہی ہیں. ان کا گھروں سے نکلنا محال ہو گیا ہے. بہرحال اس کے باوجود بھی ہماری خواتین کے حوصلے بلند ہیں. ہماری ان ماؤں کے آج بھی وہ دعائیں کرتی ہے، آج بھی وہ عالمی برادری کو پکار رہی ہیں. یہ ان کی داستان ہے قربانیوں کی، اور یہ لازوال ہے. اور کسی بھی صورت ہماری ماں اپنی آزادی پہ کمپرومائز نہیں کرے گی. جی. اور انشاءاللہ عزیز ہم اپنے حق کو ضرور انشاءاللہ ٹھیک. پائیں گے. مسعود احمد خان صاحب، آپ کو اس میں انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا، اگر ہم سٹارٹ کر لیں کنن پوشپورا سے، پھر ہم چلے جاتے ہیں کٹھوا 2018 میں، پھر ہم 2009 یعنی 2018 سے پہلے 2009 میں چلے جاتے ہیں، آسیہ اور نیلوفر کٹھوا میں آسفا کے حوالے سے چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو پیلٹ گن کا استعمال ہوتا ہے، جو انڈین آرمی نے جو کچھ بھی کشمیری خواتین کے ساتھ کیا یا کر رہی ہے، کیا یہ وار کرائمز کے زمرے میں نہیں آتی؟ کیا اس کے اوپر کیس نہیں چلنا چاہیے عالمی عدالت انصاف کے اندر؟ دیکھیں، آپ نے جو بات کی ہے، جو آپ نے انٹرو میں اسٹیٹسٹکس دیے ہیں، تو بالکل صحیح آپ نے بات کی ہے. اور ان تمام کیسز میں انڈین سیکیورٹی فورسز انوالو ہیں، انڈین آرمی اس میں انوالو ہے. اور دیکھیں کہ جو پیچھے جو ایک اسٹڈی کی گئی تھی تو اس میں 150 انڈین آرمی آفیسرز تھے، مینلی میجر رینک کے، جو اس طرح ریپ اور مولسٹیشن کے کیسز میں انوالو تھے یا ان کا کورٹ مارشل ہوا، جو باقی کیسز ان پہ چلے. جس طرح آپ نے بات کی، جس طریقے سے یہ کنن پوشپورا ہے جو 100 خواتین کی عصمت دری کی گئی. شوپیاں میں 3 انسیڈنٹس ہوئے، اس میں تینوں میں بھی انڈین جو آرمی اس میں تھی، ان کی ایک ریجیمنٹ تھی پرابلی 22 گرینیڈیئر، وہ اس میں انوالو تھے. پھر جو بی ایس ایف کے جوان جو ہیں وہ کنن پوشپورا میں انوالو تھے. جی ہاں، پھر ایک راجپوتانہ رائفلز کے بھی تھے، وہ بھی شوپیاں میں اس میں انوالو تھے. پھر آپ نے جس طرح بات کی، وہ 8 سالہ بچی تھی آصفہ جو تھی، اس میں بھی انڈین آرمی اس میں شامل تھی. دیکھیں تو انڈین مائنڈ سیٹ کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انڈیا کے اندر دیکھیں نا کہ وہاں پہ دلی از دی ریپ کیپٹل آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ ہر 15 منٹ کے بعد ریپ کا کیس ہوتا ہے. پیچھے ہم نے جو ان کا ایک میٹرو میں کیس ہوا تھا جوتی سنگھ والا، اور سبسیکوینٹ جتنے فارنرز وہاں پہ، نربیا کیس بڑا مشہور کیس ہے یہ. اب موسٹ ریسنٹلی وہ اسپینش بھی لاگر کا کیس وہاں پہ ہوا ہے. تو اس میں تمام میں یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وار کرائمز میں اس میں شامل ہیں، لیکن یہ خواتین کے ساتھ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک ٹیرر کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. بیسیکلی ان پہ ایلیگیشن یہ کرتے ہیں ہوتے ہیں کہ یا فیسیلیٹیٹرز ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں جو مجاہد ہیں، اور ان بیسس پہ یہ اقدامات کر رہے ہیں. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر ہیومن رائٹس واچ کے فگرز ہیں کہ جتنے میں انڈین آرمی اس میں انوالو تھی. بٹ انفارچونیٹلی دیکھیں، مائٹ اس رائٹ والی بات ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جن کو وہ کنٹرول جو لوگ کر رہے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں یہ سیکشول ہراسمنٹ از ون فیکٹر. اس کے علاوہ سیکنڈ امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو خواتین کی کلنگ ہے. جس طرح آپ ابھی فگر بتا رہے تھے، کوئی 800 تو رجسٹرڈ خواتین ہیں جو جن کی قتل و غارت ہوئی. اس کے علاوہ 1000 جو ماری گئی ہیں، جو شہید ہوئی ہیں.
اور اس کے علاوہ جو جی بیہائنڈ مسعود صاحب 23,000 صرف وہ خواتین ہیں جو اب تک بیوہ ہو چکی ہیں. جی جی ہاں بالکل بیوہ ہو چکے ہیں. دیکھیں 1,10,000 کے قریب بچے یتیم ہو چکے ہیں, اور جس طرح کہ آپ ابھی فگر دے رہے تھے آلموسٹ 11,500 کی ریپ کیسز ہیں. تو اس میں یہ ہے پھر جس طریقے سے ابھی آپ نے کہا کہ جو آسیہ اندرابی ہے, دیکھیں ان کی تو عمر گزر گئی, ان کے ہسبینڈ بھی بیہائنڈ دی بارز ہیں, جی اور یہ مطلب اتنا عرصہ بھی ہو چکا ہے. جس طرح باقی جو خواتین کا آپ نے نام لیا ہے, فہمیدہ ہے اور ناہیدہ ہے, یہ بڑے پرماننٹ لیڈرز ہیں, جی لیکن یہ بھی آر بیہائنڈ دی بار, اور بہت ساری خواتین ہیں. تو وہاں پہ ہیومن رائٹس دیکھیں کہ آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ جو ہے یہ بیسیکلی امیونٹی دیتا ہے انڈین سیکیورٹی فورسز کو, آپ جو مرضی کر لیں آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا. دیٹ از ویری انفارچونیٹ پارٹ آف اٹ. ڈسپائٹ دی فیکٹ انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, ہیومن رائٹس والے اس کو ایشو کو ریز کر رہے ہیں, لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی ہے یا یونائٹڈ نیشن والے ہیں ان کو اگنور کرتے آ رہے ہیں. لیکن دیکھیں جس طرح سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, لوگوں میں ایک فرسٹریشن آتی ہے. آلریڈی دیکھیں ہم نے ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں, ساؤتھ افیر پنجاب ریج میں دیکھی ہے, اس میں پونچھ میں اور راجوڑی کے ایریا میں, وہ ہم نے وہاں پہ ایک ڈیولپمنٹ دیکھی ہے ریسنٹلی. جی تو میرے خیال میں غزہ لائک سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے کہ اب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ جس میں اور تیزی آ. ٹھیک ہے, پوائنٹ آگے آپ کا ساتھ ہی رہے گا. یہ فرمائیے گا, ایک تو خاتون جو سینسٹیوٹی ہے معاشرے کے اندر, اس میں دیکھا جائے تو ایک خاتون کافی سینسٹیو بھی ہوتی ہے, وہ بھی معاشرے کے اندر رونما ہو رہا ہوتا ہے, وقوع پذیر ہوتا ہے, اس کا اثر خاتون زیادہ لیتی ہیں. اب اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کے اندر نفسیاتی امراض میں اضافہ ہو رہا ہے, تو اس میں جو ڈیٹا سامنے آیا ہے اس کے مطابق خواتین زیادہ اس سے متاثر ہو رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا بیٹا جاتا ہے وہ بھی پریشانی میں, ڈپریشن میں چلی جاتی ہے, جس کا بھائی خاوند جاتا ہے وہ بھی اس طرح معاملات میں چلی جاتی ہیں. ایک تو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت. دوسرا یہ فرمائیے گا کہ انڈیا, ایک تو ہم نے آرمی کی بات کی کہ وہ جنگی جرائم میں ملوث ہیں, دوسرا ہم ان کے عام پولیٹیشین کی بات کرتے ہیں, وہ کشمیری خاتون کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جو ہریانہ کے چیف منسٹر کا ایک بیان تھا, ٹھیک ہے, کیا وہ ایک مہذب معاشرہ کسی دوسرے معاشرے کے حوالے سے اس طرح کا بیان دے سکتا ہے؟ نہیں جی بالکل بھی نہیں. آپ تو دیکھیں جب یہ آرٹیکل 370 کا کیس ہوا تو اس وقت تو ہم نے اتنے عجیب بیانات ناٹ صرف پولیٹیشین سے بلکہ عام عوام سے ہم نے سنے, مردوں سے سنے کہ جی اب آپ آپ جائیں شادیاں کریں اور وہاں کی خواتین بہت خوبصورت ہیں, ہم ان کو پکڑ لیں. اور ہم لوگ ایسے تھا کہ وہ اس وقت حالات ایسے لگتے تھے جیسے ان کے لیے جو ہے نا پوری انڈین ہندو کمیونٹی جو انڈیا میں ہے ان کے لیے وہ ڈور اوپن ہو گیا, ایکسٹریمسٹ ہندوز, ان کے لیے ایک وہ دروازہ کھل گیا ان کو وہاں پہ جا کے ذاتی کرنے کے جیسے مال غنیمت ایسے بالکل. جس طرح کے آ رہی تھی چیزیں سامنے اس وقت تو ایک بہت پریشان کن, ہم لوگ وی آل فیلٹ ویری کہ یہ اب کیا ہوگا کہ جس طرح یہ سب لوگ. دنیا میں بھی یہ پریشانی پائی جاتی ہے؟ میرا نہیں خیال, میرے خیال سے دنیا میں اتنا اویئرنیس نہیں ہے. اتنی رپورٹس آ چکی ہوئی ہیں. خرم پرویز کی رپورٹ, ہاف وڈو کی جو ٹرمنالوجی دی خرم پرویز نے دی ہے. خرم پرویز کے علاوہ 2 بچیاں ایسی ہیں یا 2 سے زائد جنہوں نے کنن پوشپورا کے اوپر ایک پوری رپورٹ تیار کی اور ویب سائٹ کے اوپر ڈالی ہوئی ہے. میرا مطلب اس سے زیادہ کیا آگاہی دے گی؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل بات کر رہی ہے آپ کی. دیکھیں جیسے میں نے کہا نا کہ جہاں تک لیڈرز اور آپ کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کو تو سب کچھ علم میں ہے, کیونکہ آف کورس ہر کوئی اپنی اینڈ پہ ایک ریسرچ, ایک ڈیٹا آ رہا ہے, سب لوگ یہ دیکھتے ہیں علم ہے لیکن اس پہ ایکشن کوئی نہیں ہے. لیکن جو آپ کی جنرل آپ کی پاپولیشن ہے, میں سمجھتی ہوں کہ جنرل پاپولیشن کا انگیج ہونا اور ان کے لیے اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کو ایک عام آدمی کی آواز اٹھتی ہے اور جب کلیکٹیولی اٹھتی ہے تو وہ اثر انداز کرتی ہے. پوائنٹ آگے آپ کا. مجھے دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. دوسرے موضوع میں کریں گے. انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھالنے کے بعد مبارکباد دی ہے. 2019 اگست کے بعد سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی باضابطہ طور پہ معاملات یہ سفارتی سطح کے اوپر کوئی تعلقات بحال نہیں ہوئے. اس کی بنیادی وجہ جو انڈیا نے ایک طرفہ اقدام اٹھایا وہ ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کی اور انٹرنیشنل جو ریگولیشنز تھیں, خاص طور پہ جو ریزولوشنز تھیں یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی, اس کو بھی بریچ کیا. تو پاکستان کا موقف یہ تھا کہ آپ اس کا جو سٹیٹس کو ہے اس کے اوپر جب واپس جائیں گے تو ہم آپ سے بات چیت دوبارہ کر سکتے ہیں. اب انڈین پرائم منسٹر نے مبارکباد تو دی ہے, تو اس پہ کئی مبصرین ہیں جو بات کر رہے ہیں شاید کہ الیکشنز کے بعد کوئی صورتحال اس طرح کی بنتی نظر آئے کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ انگیج کرے
اور اس معاملے پہ کوئی بات چیت ہو. تو مسعود خان صاحب, ڈو یو ریئلی تھنک کہ الیکشنز کے بعد, ظاہر بات ہے الیکشنز تک تو مودی نے پاکستان کارڈ کھیلنا ہے, الیکشنز کے بعد کوئی ایسا سلسلہ نظر آتا ہے کہ مودی کشمیر کے معاملے کے اوپر جو بیسک پرنسپل سٹینڈ ہے پوری دنیا کا, پاکستان کا, اس کے اوپر بات کرے گا؟ نہیں, یہ دیکھیں جی, ایک تو یہ انہوں نے بڑی شارٹ قسم کی یہ ایکس پہ انہوں نے ٹویٹ کی ہے جس میں خالی انہوں نے کہا ہے کنگریچولیشن آن بینگ سوان ان ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان. یہ ٹوٹل ان کی یہ ٹویٹ ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھیں کہ 2014 میں جب یہ پاور میں آئے پرائم منسٹر مودی, تو پاکستان کے دن پرائم منسٹر اٹینڈڈ ہز نواز شریف صاحب گئے تھے جی ان کی سیریمنی میں. ہاں بالکل گئے تھے, خیر سگالی کا پیغام لے کر کے معاملات کو آگے چلایا جائے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہوا تھا. پھر 2018 میں یہاں جب ہماری حکومت چینج ہوئی تو مودی صاحب نے یہاں ٹیلی فون کیا اور بڑی اچھی بات چیت انہوں نے کی. اور اس کے بعد دیکھیں کہ بعد میں جب ڈیولپمنٹس بھی 2019 میں جب پلوامہ ہوا اور اس کے بعد سے باقی جو سچویشن ڈیولپ ہوئی اور جب بھی پاور میں آئے آفٹر پلوامہ, تو پھر یہاں کے ہمارے پرائم منسٹر نے ان کو وہاں کال کیا اور یہاں مبارکباد دی تھی. اور جب کولیشن گورنمنٹ ہماری بنی ہے ابھی ریسنٹلی پہلی والی, تو اس میں انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی, دیکھیں اس وہ ٹویٹ بڑی ڈفرنٹ تھی. اس ٹویٹ میں انہوں نے کنگریچولیشن بھی کہا اور دین ہی سیڈ کہ جی ہمیں جو ہے اس میں ساؤتھ ایشیا میں ایک تو ٹیررزم کو ایڈریس کرنا ہے, دوسرا ویل بینگ آف پیپل آف ساؤتھ ایشیا ہم نے دیکھنا ہے. تو اس میں بھی ٹیررزم تو وہ سیفران ٹیررزم کا ذکر میرا خیال کر رہے ہوں گے نا. جی ہاں بالکل وہاں کر گیا, لیکن اس دفعہ دیکھیں اس میں کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے بالکل ٹوٹل اس کو ویگ چھوڑا. اس کا مطلب یہ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی اس کی امپلیکیشن سے الیکشنز میں انہوں نے پاکستان کا نام لینا ہے, پاکستان کو مختلف قسم کے انہوں نے اس پہ الزامات لگانا ہے. تو دیٹس وائی انہوں نے اس میں اسپیس چھوڑا ہے تاکہ ایک ویگ قسم کے اسٹیٹمنٹ دی ہے. اور آپ کو کوئی اس طرح کی حوصلہ افزا کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی ایون الیکشن کے بعد؟ کوئی چانس نہیں ہے جی, بالکل کوئی چانس نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھیں جس طرح کے حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں, جس طرح ہمارے یہاں پہ وہ ٹیررزم کروا رہے ہیں اور جس طرح افغانستان کو یوز کرتے رہے ہیں, پھر ایران کے اندر سے بھی وہ یوز کرتے رہے, تو میرے خیال میں نیئر فیوچر میں کوئی چانس نہیں ہے unless they restore 370. جب تک 370 ریسٹور نہیں ہوتا تو میرے خیال میں بات چیت بھی آگے نہیں چل سکتی ہے. انڈیا اپنی ہٹ درمی سے باز آئے گا اور وہ پیچھے ہٹ کر اور دوبارہ آرٹیکل 370 انٹرنیشنل ریگولیشنز کی پاسداری کرے گا یا نہیں کرے گا؟ دیکھیں 76 سال ہو گئے ہیں, بھارت کی جو منفی روش ہے آج بھی قائم ہے. آپ سورن سنگھ اور شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک دیکھیں جو بھی بات چیت کے دور گزرے ہیں, اس میں ہندوستان کا جو غیر اخلاقی رویہ رہا ہے آج بھی موجود ہے. 2019 کو جب ہماری ڈیموگرافی پہ حملہ ہوا, اس کے بعد پاکستان نے ایک اصولی موقف اپنایا جو جاندار موقف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس پہ قائم رہنا چاہیے, اور آج بھی اگر ہم بات کریں تو برابری کی بنیاد پہ. ہندوستان جو ہے نا وہ وقت گزارنے کے لیے, مصروف رکھنے کے لیے دنیا کو یہ دھوکہ دے رہا ہے. امریکہ نے خیر مقدم کیا ہے تو کہ امریکہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ بالکل, ہم چاہتے ہیں کہ اگر امریکہ اس کا خیر مقدم کرتا ہے, کسی تھرڈ پارٹی کو اس میں آنا چاہیے, گارنٹی دینی چاہیے. دیکھیں اس کی پرائمری پارٹی کشمیری ہے, حریت قیادت کو جب تک نہ آپ شامل کرتے ہیں اس میں تب تک اس مسئلے کا حل نہیں نکلتا ہے. اتنی جنگیں بھی ہوئی ہے, تاہم اگر امریکہ, روس یا چائنا کوئی بھی تھرڈ پارٹی آ جائے, ہمیں وہ ضمانت دے. ڈائیلاگ کے قائل ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا جو ہے نا وہ حل نکلے, ہم کمپوزٹ ڈائیلاگ کے قائل ہیں. لیکن ہندوستان وقت گزار رہا ہے, ہندوستان دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے. خود تو وہ کہہ رہا ہے یہ میرا اپنا انٹرنل معاملہ ہے, پھر باہر جب نکلتا ہے کہتا ہے یہ بائیلیٹرل ایشو ہے. وہ بھی نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل ایشو ہے. ہندوستان کو نوشتہ دیوار پر لینا چاہیے. اور امریکہ اگر ہمارے ساتھ مخلص ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میرے دوست ہیں پاکستان یا ہندوستان, تو وہ اس مسئلے کو حل کرانے کے لیے سامنے آئے اور کشمیریوں کو حق ارادے دلائے. جی یور ٹیک جی, لاسٹ کامنٹ. میں آئی تھنک میں دونوں بھائی سے اس پہ ایگری کرتی ہوں. میرا نہیں خیال اس پہ کوئی بھی ہم فیوچر میں کوئی اچھی چیز ہوتے دیکھتے ہیں, کیونکہ الیکشنز قریب ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی الیکشنز کی دیکھیں نا, مودی کی تو الیکشن بالکل, اور ابھی بھی آپ نے جتنے ریسنٹ ایونٹس دیکھیں, آرٹیکل 370 پہ جو ان کی سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا, پھر اس کے بعد ابھی جب انہوں نے انوگریشن کی اپنے ٹیمپل کی, جو انہوں نے بابری مسجد کی جگہ بنایا, آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ اس کو انہوں نے پروموٹ کیا, سیلیبریٹی, تو وہ ہر چیز میرا نہیں خیال کیسا. I have to wind up. شکریہ ادا کرنا ہے مجھے اپنے تینوں مہمانوں کا. آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے تجزیہ ملاحظہ کیا پروگرام. کشمیر میگزین سے اتنا, یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد It's me.
कश्मीर हूँ मैं शहर